السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ وہ شخص بہت ہی زیادہ گنہگار تھا، اس سے ایک بھی گناہ نہیں چھوٹا تھا۔ ایسا کوئی بھی گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ جتنے بھی حرام کام تھے وہ سب حرام کام وہ بڑی خوشی سے کیا کرتا تھا، چاہے زناکاری ہو، شراب پینا ہو، یا پھر کسی کا حق مارنا ہو، یا پھر کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا ہو۔ وہ زندگی بھر گناہ پر گناہ کرتا رہا۔ ظلم و ستم کی انتہا یہ تھی کہ وہاں کی ہر ایک لڑکی اس سے ڈرا کرتی تھی۔ وہ کسی بھی مجبور عورت کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا۔ ایسی کوئی رات نہ گزری کہ جب اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ ایک بار ایسا ہوا، اس کی نظر میں کوئی بھی عورت نہیں آ رہی تھی جس کے ساتھ وہ گناہ کا کام کرتا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ اس نے کہا، بہت دن ہو گئے ہیں، مجھے کوئی بھی لڑکی نظر نہیں آئی جس کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکوں کہ واہ، کیا حسن کا شاہکار ہے، اور اس لڑکی سے میں اپنی آرزو پوری کر سکوں۔ تو اس کا ایک دوست بولا، میں تمہیں اس بستی میں رہنے والی ایک غیر شادی شدہ لڑکی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ لڑکی بہت غریب ہے، اس کا باپ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے گھر میں کوئی مرد کا سرپرست ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی لاچار اور مجبور ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اس لڑکی کو اٹھا کر تمہاری خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر کفل کہنے لگا، کیا وہ اتنی مجبور ہے کہ وہ میرے پاس آنا پسند کرے گی؟ تو اس کے دوست نے کہا، نہیں، وہ تمہارے پاس آنا پسند نہیں کرے گی۔ پورے محلے میں اس کی پاکیزگی اور حیا کے چرچے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ تمہارے سنگت کو پسند کرے گی۔ یہ سن کر کفل کہنے لگا، ایسا ممکن نہیں کہ کوئی عورت نے میرے پاس آنے کو منع کیا ہو۔ ذرا اس لڑکی کا پتہ بتاؤ جہاں وہ رہتی ہے، میں خود اس کے گھر جاؤں گا۔ جب ساتھیوں نے اس کو اس لڑکی کا پتہ بتا دیا تو وہ اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو کفل بولا، اس بستی کا سب سے امیر آدمی کفل ہے۔ نام سنتے ہی وہ لڑکی تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ کفل بہت ہی جابر اور ظالم ہے، نہ جانے کس نیت سے وہ یہاں آیا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا، میرے گھر میں اس وقت کوئی بھی بڑا آدمی نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ کفل کہنے لگا، مجھے تم سے ملنا ہے۔ تو لڑکی نے کہا، اگر میں تم سے نہ ملنا چاہوں تو یہ سنتے ہی کفل نے کہا، میں تم سے ملوں گا، مل کر ہی رہوں گا۔ کیا تم جانتی بھی ہو میرے بارے میں؟ اگر تو دروازہ نہیں کھولے گی تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ لڑکی نے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھول دیا۔ کفل اندر چلا آیا اور جیسے ہی اس کی نظر اس لڑکے کے چہرے پر پڑی تو سچ میں وہ قائل ہو گیا۔ ایسی لڑکی اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی اپنے آپ کو چھپانے لگی۔ کفل نے کہا، دیکھو، ایسے تو میں نے کئی مجبور عورتوں کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن کبھی بھی میں اس طرح سے کسی کے دروازے پر نہیں آیا، بلکہ وہ میرے ساتھ ہی جاتے ہیں اور ان کو میرے پاس لے کر آتے ہیں۔ عورتیں میرے پاس خود چل کر آتی ہیں۔ تم وہ لڑکی ہو جس کے لیے میں خود یہاں آیا ہوں۔ بتاؤ، کیا آج رات تم میرے ساتھ گزارو گی؟ یہ سن کر لڑکی رونے لگی اور اس نے کہا، کیا تمہیں میں اس طرح کی لگتی ہوں؟
میرا کردار صاف ہے اور میں کسی بھی حالت میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو کفیل نے کہا، کیا اگر میں تمہیں 7 دینار دوں تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ تو لڑکی نے کہا، میں لالچ میں آ کر اپنے جسم کا سودا نہیں کر سکتی۔ تو کفل نے کہا، اس چارپائی پر تمہاری بوڑھی ماں ہے جو چل پھر نہیں سکتی، اس کی بیماری کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے تم کہاں سے پیسے لاتی ہو؟ لڑکی نے کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجھے پورا بھروسہ ہے اور وہی ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ کفل کہنے لگا، اگر میں تمہیں 7 دینار دوں تو یاد رکھو، جو تم میرے ساتھ کرو گی اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ تمام عورتوں کی کہانی میں خود اپنی زبانی سناتا ہوں، لیکن قسم کھاتا ہوں میں کسی کو خبر نہیں دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ رات گزاری ہے، اور میں تمہیں 7 دینار بھی دوں گا۔ لڑکی بہت ہی زیادہ مجبور اور لاچار تھی۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کی طرف دیکھا جو بے ہوشی کے حالت میں پڑی تھی۔ 3 دنوں سے اس نے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ جب اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، ماں کے لیے میں 1 رات کا گناہ کر لیتی ہوں، کم سے کم 7 دینار مل جائیں گے، کچھ دن کم سے کم آسانی سے تو گزر جائیں گے۔ لڑکی سوچتی رہی، آخر کار کفل کی بات پر راضی ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد لڑکی کفل کے گھر پہنچ گئی۔ جب کفل اس لڑکی سے بدکاری کے لیے آگے بڑھا تو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ لڑکی تھر تھر کانپنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے شدید بخار چڑھ گیا ہو۔ ایسے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی کہ جیسے مانو اس کی روح جسم سے نکل جائے گی۔ جب کفل نے اس لڑکی کو اس طرح سے کانپتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اسے بہت خوف ہونے لگا، اسے ڈر لگنے لگا۔ اسے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی بھی خوف نہیں آیا تھا۔ اسے اس لڑکی کو چھونے سے پہلے جب خوف محسوس ہوا تو اس نے لڑکی سے پوچھا، تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ ہاں، میں نے تجھے مجبور کیا، مگر اس قدر مجبور نہ کیا۔ تجھے یاد ہے نا کہ تو نے اپنی بوڑھی ماں کی خاطر میرے پاس رات گزارنے کے لیے آئی ہے، اور میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تجھے بدنام نہیں کروں گا۔ پھر تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ لوگوں تک تیری خبر نہیں پہنچے گی اور ہمیں یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا، لیکن مجھے صرف مجبوری نے ہی مجھے اس بات پر مجبور کیا ہے۔ کفل کہنے لگا، تو کیا چاہتی ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے اور مجھے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو لڑکی نے کہا، کوئی تو ہے جو تجھے اور مجھے اس وقت یہاں پر دیکھ رہا ہے۔ کفل بولا، کون؟ کہاں ہے وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، یہاں کوئی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بھی بند ہے، کوئی انسان تجھے اور مجھے یہاں پر نہیں دیکھ سکتا۔ لڑکی بولی، انسان نہیں دیکھ سکتا، مگر انسانوں کو بنانے والا تو دیکھ رہا ہے۔ کچھ اس طرح جلالی کیفیت میں اس لڑکی نے کہا۔ وہ آدمی تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں ڈرا تھا، مگر اب وہ ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، کون دیکھ رہا ہے؟ تو لڑکی بولی، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تجھے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر رات تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی ابھی تک اس نے تیری پکڑ نہیں کی۔ پھر وہ لڑکی زاروں قطار رونے لگی، چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
اس کا کلیجہ اس کے حلق تک آنے لگا۔ کفل حیران تھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی روتی ہی جا رہی تھی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی کہ یہ حرام کا کام ہے۔ کفل کہنے لگا کہ آخر اس ڈر کی وجہ کیا ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے۔ میں جو کام کرنے کے لیے تیرے پاس آئی ہوں، میں اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کر تیرے پاس آئی ہوں۔ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کر اس کام کا ارادہ کیا ہے، مگر میری ماں بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ مرنا پسند کرے گی مگر یہ پسند نہیں کرے گی کہ میں حرام کام کروں۔ ہمارے پیدا کرنے والے رب نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اس کام کرنے کا دنیا میں بھی پکڑ ہے اور آخرت میں بھی۔ بتاؤ مجھے اور تمہیں، کوئی انسان یہاں نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں تمہارے ساتھ یہ کام کیسے کر لوں؟ ندامت اور شرمندگی سے میں تو زمین میں دھنسی جا رہی ہوں، اور میں نے کیسے اس کام کے لیے ہاں کہہ دیا؟ میں معافی چاہتی ہوں، مجھے 7 دینار نہ دیں، میں یہاں سے جا رہی ہوں، یہ دینار مجھے نہیں چاہیے۔ کفل کو یہ دیکھ کر، یہ بات سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی میں کبھی اس کی روح کو کسی نے اس طرح نہیں جھنجھوڑا تھا۔ وہ تو پہلے ہی کانپ رہا تھا، لیکن جب لڑکی نے کہا میں کیا جواب دوں گی اپنے رب کے حضور، کھڑی کی جاؤں گی، اس غریب لڑکی کے یہ جملے کفل کے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ کفل نے رو رو کر کہا، اے پاک باز لڑکی، صرف ایک گناہ جو تو نے نہیں کیا، زندگی بھر حرام کام نہیں کیا، اور تو اس قدر اللہ پاک سے ڈر رہی ہے، تیری روح پر لذت طاری ہے۔ ہائے میری ساری عمر بدکاریوں اور گناہوں میں گزر گئی، میں نے اپنی منہ کی طرح اپنے نام اعمال کو بھی کالا کر دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف کبھی نہیں آیا، میں نے عذاب الہی کا بھول کر بھی کبھی خیال نہیں کیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی نگاہیں میری طرف لگی ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھی میرے انتظار میں ہوں گے، مجھے تو تجھ سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، اور نہ جانے میدان قیامت میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے لڑکی تو گواہ ہو جا، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں وہ رقم تجھے اللہ کے واسطے دیتا ہوں، نہ کہ اپنے ناپاک ارادے کے لیے، میں ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے باز آ گیا۔ وہ لڑکی بڑی خوش ہوئی اور اس نے کہا، تم جس سے معافی مانگتے ہو تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اور بے شک اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا، لیکن پھر کبھی گناہ کی طرف مت جانا، کیونکہ گناہوں کی لذت تو بہت ہوتی ہے، مگر آخرت میں یہ گناہ بہت ہی کڑوے ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی، اور وہ شخص جس کا نام کفل تھا وہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے لگا۔ کفل نے رات بھر دروازہ نہیں کھولا، اس بار دروازہ بند تھا مگر وہاں کوئی عورت نہیں تھی، وہاں وہ اپنے رب کے حضور معافیاں مانگ رہا تھا،
ساری عمر اپنی جوانی گناہوں میں گزار دی، اب رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، ایک نیک لڑکی نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں اپنا دامن امید پھیلا کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری شرکسی کو درگزر فرما، تو بہت معاف کرنے والا ہے، مجھ گنہگار کو تو معاف کر دے، تو بہت کریم اور رحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ پلٹ کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو ضرور اسے معاف کر دیتا ہے۔ مجھے اپنے عذاب سے نجات کر دے۔ اسی طرح سے اس کی پوری رات گزر گئی اور جب فجر کی اذان ہوئی اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ جو دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا اور جب فجر کی نماز کے بعد لوگ وہاں سے گزرتے تھے اس کے دروازے پر تھوکتے ہوئے جاتے تھے، لیکن آج نہ جانے کیا بات ہوئی کہ جب لوگ اس کے دروازے سے گزر رہے تھے، نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا اور اب اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے۔ ہر رات اس کی زناکاری میں گزرتی تھی اور نہ جانے کتنی رات اس نے زنا کرتے ہوئے گزاری، مگر ایک رات ایسی بھی آئی جہاں کوئی عورت نہیں تھی، جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، اس کی معافی کو قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کی گئی۔ دوستو، انسان چاہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اس نے کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، مگر جب وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کریم رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، ویڈیو میں کمنٹ کریں، سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایسی پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔